اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے فضائل ہیں، مگر خاص طور پر جو لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، جو علم دین سیکھنے میں مصروف ہیں، سکھانے میں مصروف ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہیں، ان پر صدقہ کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا، اس کی نرالی ہی شانیں ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 273 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے۔ یہاں نہ ان کا مکان تھا نہ کنبہ تھا۔ یہ سارا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ان کے دو ہی کام تھے، رات کو علم دین سیکھتے تھے، دن کے وقت دین کی خدمت کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، صدقہ و خیرات اور مالی خدمات کا بہترین مصرف یہ اہل صفہ ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مشائخ، وہ علماء کرام، وہ طلباء جو علم دین سیکھ رہے ہیں، وہ مبلغین جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر لیا ہے، وہ دینی کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ رزق حلال کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ بھی اہل صفہ کی صف میں شامل ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے خاص طور پر اہل صفہ کی مالی خدمت کا حکم دیا ہے، اسی طرح آج کے دور کے عاشقان رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی مالی خدمت میں ضروری ہے تاکہ یہ پوری یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت میں مصروف رہ سکیں۔ اللہ پاک نے سورہ صاف کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ یہاں دیکھیے اللہ پاک نے تجارت کہا۔ تجارت کیا ہوتی ہے؟ خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں، کچھ دینا اور بدلے میں کچھ لینا، اسے تجارت کہتے ہیں۔ یہ بھی کتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ معاملے کو تجارت فرمایا۔ ہمارے پاس اپنا ہے ہی کیا، ہمیں پیدا کیا اللہ نے، ہاتھ دیے اللہ نے، مال دیا اللہ نے، توفیق بخشی اللہ نے، سب کچھ تو اللہ پاک کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، پھر تجارت کیسی؟ مگر کرم فرمایا، ارشاد ہوا، اے ایمان والو، تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں وہ انوکھی تجارت کیا ہے اور اس کے اندر ہمارا کیا کردار ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اب ہمارے دو کام کون سے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں؟ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ یہ نعمت تو الحمدللہ ہمیں حاصل ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے ہم اللہ پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ دوسرا ہے دین کی مالی اور جانی خدمت کرنی ہے۔ جتنا ہو سکے دین کی خدمت کے لیے وقت بھی دینا ہے اور جتنا ہو سکے مالی خدمت بھی کرنی ہے۔ اب اس انوکھی تجارت کا پہلا انعام کیا ہے؟ سورہ صف کی آیت نمبر 12، یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یہ پہلا انعام ہے۔ جو بندہ یہ انوکھی تجارت کرے گا، یعنی دین اسلام کی مالی اور جانی خدمت کرے گا، اس کو پہلا انعام یہ ملے گا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ گناہ معاف ہو جانے کا مطلب ہے جہنم سے آزادی مل جانا۔ قیامت کے دن جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ قیامت کی گرمی، میزان رکھ دیا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اس وقت اگر اعمال نامے میں گناہ نکل آئے، ان گناہوں کی معافی نہ مل سکی، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس انوکھی تجارت کا دوسرا انعام کیا ہے۔ سورہ صف ہی کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے لیے باغوں میں ہے،
یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جو بندہ یہ انوکھی تجارت کرے، یعنی دین کی جانی اور مالی خدمت کرے، ارشاد فرمایا اسے جنتوں میں سے بھی اعلیٰ جنت یعنی جنت عدن میں مقام عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ جنت جہاں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا، وہ جنت جہاں کی کوئی چیز ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین جگمگا جائیں۔ اس انوکھی تجارت کا تیسرا انعام دیکھیے کیا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 13، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو۔ یعنی اس انوکھی تجارت کا تیسرا انعام ایسا ہے جس کی طرف دل جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ وہ انعام کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، یہ سورہ صف کی آیت نمبر 13، وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ یعنی اس انوکھی تجارت کا تیسرا انعام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک کی خاص مدد بھی نصیب ہوگی اور ان قریب کامیابیوں سے بھی تمہیں نواز دیا جائے گا۔ اب جو شخص اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے۔ علماء فرماتے ہیں اس جگہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا۔ اس سے یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسے ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ۔ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ یعنی اگر 1 روپیہ راہ خدا میں صدقہ کیا جائے تو ثواب میں یہ 10 لاکھ گنا ہوگا۔ حضرت عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا تھا اللہ پاک بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 20 لاکھ گنا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی کیسی کرم نوازی ہے، مال بھی اس کا، دیا بھی اس نے۔ اگر ہم اس کی راہ میں خرچ کریں، مال بھی محفوظ، ثواب بھی ایسا کہ گنتی اور حساب میں نہ آ سکے۔ پتہ چلا کہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، دل کھول کر کرنا چاہیے، اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا اس کو کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ روایت میں ہے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، ایک سال ان کے مالی حالات خراب ہو گئے تو انہوں نے راہ خدا میں صدقہ و خیرات کو روک دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندے صبح کریں اور 2 فرشتے نہ اتریں، جس میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو بربادی دے۔ اس حدیث میں شارحین لکھتے ہیں یعنی روزانہ فرشتوں کے منہ سے سخی کے حق میں اور کنجوس کے خلاف دعا نکلتی ہے جو یقیناً قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ایک شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اللہ پاک سے اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں اور جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ جب اس شخص نے بیٹے کی طرف سے صدقہ دیا تو ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا گیا اے سوارو تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ پاک نے فدیہ قبول فرما لیا۔ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر بڑھا